اندھے کو جب دو آنکھیں ملتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو توڑ کے پھینکتا ہے جو کہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ نبھاتی ہے، اور جب انسان مشکل کے بعد کسی آسانی کی طرف جاتا ہے تو تبھی اس کی اوقات کا، اس کی حیثیت کا اور اس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں کھڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے بلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی یہاں پہ جو ہے نا میں کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو اس کے کلپس جو ہے نا کچھ آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے آپ لوگوں کو بھی تھوڑی اپڈیٹ مل جائے گی کہ یہاں پہ ابھی کرسمس کے بعد جو سیل لگنے والی ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ سستے داموں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم کو سکھا رہا ہے۔ یو کے آنے کی دھن پاکستانیوں میں بہت ہی زیادہ ہے، اتنا زیادہ کریز ہے کہ کوئی بھی سیدھا یا الٹا حربہ استعمال کر کے نا لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بیرون ملک چلے جائیں، اور اسپیشلی یو کے آنے کی خواہش اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں پہ آ کے جو چام اور ایک جو چمکتی ہوئی چیزیں آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آ کے خود سے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کرتی چلوں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے وہی چیز سونا ہوتی ہے جو کہ اس کی زندگی میں راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ اب جی چلے، یو کے آنے کی دھن ہے لوگوں کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم یہاں پہ آ کے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ بھی یہاں پہ آنے کے بعد زندگیاں کس طرح سے بدلتی ہیں۔ لیکن اس چکر میں نا لوگ اپنی ویلیوز کو، اپنی کہہ لیں اقدار کو، اور اپنے اندر جو اخلاقیات ہوتی ہے نا اس سب کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسا انسیڈنٹ یا کہہ لیں ایک ایسا سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ایک لڑکی پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں آئی، اور پھر آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ آپ کے ساتھ آج میں شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی ہے رابعہ کی، اور رابعہ جو تھی نا وہ پاکستان میں رہتی تھی اپنے والدین کے ساتھ۔ اس کی فیملی یعنی کہ اس کے پیرنٹس جو تھے نا وہ بہت زیادہ ایک پڑھی لکھی فیملی تھی۔ اس کے فادر یعنی کہ اس کے والد جو تھے وہ ایک پروفیسر تھے، اور اس کی جو والدہ تھی نا وہ اپنا ایک اسکول رن کر رہی تھیں، وہاں کی پرنسپل تھیں۔ ایون جو رابعہ کے گرینڈ فادر یعنی کہ اس کے نانا جان تھے وہ بھی ایک انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ اس کے جتنے بھی کزنس تھے سب جو تھے نا، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا تھا، کوئی ایم فل کر رہا تھا، کسی نے جو تھا وہ ڈاکٹر بنا ہوا تھا، کوئی جو تھا اس نے بی ڈی ایس کیا ہوا تھا، اور کوئی فارماسسٹ تھا۔ مینس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری فیملی جو تھی نا پڑھی لکھی تھی۔ کوئی بھی بندہ رابعہ کی فیملی میں ایسا نہیں تھا جو کہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ اب جب ہمارے ارد گرد سب لوگ ایک ہی کشتی کے سوار ہونا، تو پھر انسان کے اندر یہ لگن آ جاتی ہے کہ میں ان سب سے زیادہ آگے بڑھ کے دکھاؤں گا، اور میں کچھ ایسا کام کروں گا کہ بھی سب کے اوپر نہ میری دھاک بیٹھ جائے۔ اب چونکہ وہ ساری کی ساری فیملی پڑھی لکھی تھی، اور ایون جو اس کی کزنز یعنی کہ لڑکیاں بھی تھیں نا وہ بھی پڑھی لکھی تھیں، پیسہ کما رہی تھیں، لیکن یہ سب کچھ جو تھا نا وہ پاکستان کی حد تک تھا۔ رابعہ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ بھی میں پاکستان سے باہر جا کے یعنی کہ بیرون ملک جاؤں گی، اور اسپیشلی اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ لندن میں آ کے پی ایچ ڈی کرے گی، اور اس خواہش میں وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر یہ تھا کہ بھی میں اپنے بل بوتے پہ کچھ کر کے دکھاؤں گی، اپنی فیملی میں اپنا ایک نام جو ہے اس کو کریٹ کروں گی، اور سب کے اوپر اپنا ایک روب دبدبا اور ایک دھاک بٹھا کے رکھوں گی کہ بھی جو رابعہ نے کر دیا ہے نا زندگی میں وہ کوئی اور کر نہیں سکا۔ اب جی رابعہ نے پاکستان میں رہتے ہوئے ایم فل کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ مزید ہائر اسٹڈیز کے لیے یہاں پہ یو کے میں اور اسپیشلی لندن میں آ کے وہ ڈگری کرنا چاہتی تھی، اور یہ سب کرنے کے لیے اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ یعنی کہ اس کے پیرنٹس اس بات پہ ایگری نہیں تھے کہ وہ رابعہ کو شادی کی ایج میں جو ہے وہ بغیر شادی کیے ہوئے اکیلی لڑکی کو جو ہے وہ بیرون ملک بھیج دیں، اور ایک ایسے کنٹری میں بھیج دیں جہاں پہ کہ کوئی بھی ان کا جاننے والا نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی کوئی آس پاس کا کوئی دوست یا کوئی محلے دار ہو جسے کہ وہ جانتے ہوں، جس کے سہارے پہ جو ہے نا وہ رابعہ کو وہاں پہ ڈگری کرنے کے لیے بھیج دیں۔ خیر اب رابعہ جو تھی وہ ایک سہارا، ایک آسرا ڈھونڈ رہی تھی، ایک ایسا کہہ لیں کہ بھی اس کو ٹارگٹ چاہیے تھا جس کے اوپر وہ پاؤں رکھ کے نا یہاں پہ یو کے میں آ سکتی۔
اب چونکہ اس کی ایج ہو چکی تھی شادی کی، اور اس کے والدین کی یہ بھی خواہش تھی کہ بھئی لڑکی نے پڑھ لکھ لیا ہے، اب مزید ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کے اس کو حاصل کرے، انہوں نے جو تھا نا اس کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے رشتے کروانے والی نے جو تھا نا اس کے لیے ایک ایسا رشتہ لے کر آئی جو کہ لڑکا پڑھا لکھا اتنا خاص نہیں تھا، یعنی کہ خود تو رابعہ نے جو تھا وہ ایم فل کیا ہوا تھا، اس کی ساری فیملی میں ہر بندہ جو تھا نا اینٹ اٹھا کے دیکھیں تو ہر بندہ جو تھا یا تو پی ایچ ڈی تھا، ایم فل تھا، ڈاکٹر تھا، واٹ ایور جو بھی ہے، مطلب ہائر اسٹڈیز تھی ہر کسی کی۔ تو جی اب ایسے میں رابعہ کے لیے ایک ایسا پروپوزل آنا جو کہ لڑکا اتنا خاص پڑھا لکھا نہ ہو، صرف اس نے جو تھا نا وہ ایف اے کیا ہوا تھا، اور وہ بھی بامشکل، یعنی کہ پڑھائی میں اس لڑکے کا کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس نہیں تھا، نہ اس کا کوئی دل تھا، نہ اس کا کوئی لگاؤ، اور نہ ہی کوئی رجحان تھا، لیکن وہ لڑکا بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ بیرون ملک چلا جائے، اور لیکن یہ تھا کہ اس کا ایک اچھا خاصا کاروبار تھا، وہ اگر لڑکا مطلب پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس نے جو تھا نا اس کے پیرنٹس نے اس کو بزنس کروا کے دیا ہوا تھا، اور وہاں پہ مارکیٹ کے اندر اس کی ایک کپڑے کی دکان تھی جو کہ آہستہ آہستہ جو تھا نا وہ بعد میں بوتیک میں چینج ہو چکی تھی، اور اس بوتیک سے یا اس کپڑے کی دکان سے جو تھا نا اس لڑکے کو اچھی خاصی انکم ہوتی تھی۔ مینز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لڑکا اتنا ویل اسٹیبلش تھا کہ وہ رابعہ کو باہر اپنے خرچے پہ لے کے جا کے اپنی ڈگری، اس کی ڈگری جو تھا نا اس کو کروا سکتا۔ اب جی دونوں کے اندر لگن تھی، دھن تھی، یا کہہ لیں ایک کریز تھا کہ دونوں جو تھے نا وہ باہر آنا چاہتے تھے، لیکن رابعہ کو اب کمپرومائز جو تھا نا وہ یہ کرنا پڑنا تھا، ایک کڑوا گھونٹ جو تھا نا وہ یہ پینا پڑنا تھا کہ ایک ان پڑھ قسم کے لڑکے کے ساتھ، یعنی کہ کم پڑھے لکھے لڑکے کے ساتھ اس کو شادی کرنی پڑنی تھی، کیونکہ اب اس کو چونکہ ایک سہارا چاہیے تھا، اس کو ایک آسرا یا ایک ایسا پوائنٹ چاہیے تھا جس کے اوپر وہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھ سکتی۔ فیملی کی اچھی خاصی مخالفت ہونے کے باوجود رابعہ نے اپنی فیملی کو انسسٹ کیا کہ آپ لوگ اس پروپوزل کے لیے ہاں کر دیں، اور اس سے پہلے اس نے لڑکے کے ساتھ خود میٹنگ کی اور اپنی شرائط جو تھی نا وہ اس نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ میں ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میرا یہ مقصد ہے اور میرا یہ ڈریم ہے کہ میں جو ہے نا وہ لندن جا کے اپنی ڈگری یعنی کہ پی ایچ ڈی جو ہے اس کو کمپلیٹ کروں گی، اور تمہیں اس سب سارے چکر میں نا میرا ساتھ نبھانا ہوگا، کیونکہ میں بیرون ملک جانا چاہتی ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ لندن کا ایک ٹیگ اٹیچ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے خاندان کے اوپر میری ایک دھاگ بیٹھ سکے، اور اگر تو تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تم سے اس شرط کے اوپر کہ تم مجھے باہر جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے جانے دو گے تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، باوجود اس کے کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو، لیکن چونکہ تم مجھے اس سارے میرے ڈریم کو کم ٹرو کرنے میں میری مدد کرو گے تو اس لیے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جی منصور جو تھا یعنی کہ وہ لڑکا جو کہ کم پڑھا لکھا تھا وہ اس بات پہ ایگری ہو گیا، کیونکہ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ میں جو ہے نا یہ اپنا ایکسپیرینس بوتیک کا جو کاروبار ہے یا جو سیٹ اپ ہے اس کو باہر جا کے اگر میں کروں گا تو اس میں مجھے پروفٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ دونوں اس بات کے اوپر ایگری ہو گئے، اور فیملی کی مخالفت کے باوجود اس پروپوزل کے اوپر اس فیملی کو ہاں کرنی پڑی۔ اپنی بیٹی کے آگے جو تھا نا وہ ماں باپ نے سرنڈر کر دیا، اور انہوں نے منصور کے ساتھ رابعہ کی شادی کی حامی بھر لی۔ خیر جی شادی جو تھی وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گئی، اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد رابعہ نے پوری طریقے سے کوششیں شروع کر دیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ لندن کی کسی یونیورسٹی میں کروا لے، اور پھر اس کے بعد اس کے ویزے کے لیے منصور اس کا بھرپور ساتھ دے گا۔ اب جی یہ سب کچھ ہونا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، صرف باتیں ہی کر لینا آسان کام ہے، لیکن جب انسان پریکٹیکلی ان سب چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے اور ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہی کچھ رابعہ کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کو ایڈمیشن ہونے سے لے کے وہاں کا یو کے کا ویزا حاصل کرنے تک کے لیے تقریباً 3 سال کا عرصہ لگ گیا، اور اس کے بعد جو تھا نا اس سارے عرصے یعنی کہ 3 سال کے ٹائم پیریڈ کے دوران رابعہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے بھی عطا کیے۔ اب جی منصور کا کافی بگ سیٹ اپ تھا، بوتیک اس کی کافی بڑی تھی، اور پھر اسی طرح سے جو وہ کپڑے کا لین دین کرنا وہ سب کچھ کافی وسیع پیمانے پہ تھا۔ اتنے بڑے بزنس کو، اتنے بڑے کاروبار کو بہت جلدی وائنڈ اپ کرنا ایزی کام نہیں تھا۔ تو جی منصور نے رابعہ کو یہ کہا کہ ابھی تمہارا ویزا لگ گیا ہے، تم جا کے اپنی اسٹڈی جو ہے نا یعنی کہ اس جہاں پہ بھی ایڈمیشن ہوا ہے اس کو جا کے جوائن کرو، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا میں اور بچے ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔
خیر جی، رابعہ نے فوراً سے حامی بھر لی کیونکہ باہر جانا اس کا ایک ڈو اینڈ ڈائی والا ڈریم تھا، اور اس کے اوپر جب اس کو نظر آ رہا تھا کہ بھی اب بس یہ کمپلیٹ ہونے کا، میرا خواب پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، تو اس نے فوری طور پہ حامی بھری، بجائے اس بات کے کہ بھی نہیں، میرے بچے جو ہیں وہ میری فرسٹ پرائیورٹی ہیں، اور اس نے جو تھا نا فوراً سے حامی بھر دی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں اور تم لوگ جو ہے نا مجھے بعد میں آ کے جوائن کر لینا۔ ویزے جو تھے وہ سب کے لگ چکے تھے، کیونکہ رابعہ جو تھی نا اس کا ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا لگا تھا، اور اپنے ساتھ وہ یہاں پہ یعنی کہ یو کے میں ڈپینڈنٹس لا سکتی تھی، اس لیے اس کے شوہر یعنی کہ منصور کا اور دونوں بچوں کا بھی ویزا لگ گیا تھا۔ پھر جی رابعہ یہاں پہ یو کے میں آ گئی اور اس نے اپنی اسٹڈیز جو تھیں اس کو جوائن کر لیا، یعنی کہ یونیورسٹی میں جا کے اس نے جوائننگ دے دی، اور اس کا ایک ایسا سپنا جس کے اوپر کہ وہ زندگی بھر جو تھی وہ محنت کرتی رہی اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتی رہی، وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ فائنلی جو تھا نا رابعہ یہاں پہ لندن میں آ کے ایک یونیورسٹی میں اس کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوا، اور اس نے اپنی پڑھائی جو تھی وہ شروع کر دی۔ اب جی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تھا نا اس کے شوہر کو تھوڑا ٹائم لگ گیا اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کرنے میں۔ پھر جی اب رابعہ چونکہ یہاں پہ بالکل اکیلی تھی، اور نہ کوئی یہاں پہ دوست، نہ کوئی رشتہ دار، اور نہ کوئی جاننے والا، وہ یہاں پہ آ کے ہوم سکنس کا شکار ہو گئی۔ یہ بہت ہی ایک عام بات ہے یہاں پہ کہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے ہوم سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو نا ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنا سپنا پورا ہونے کے باوجود، اور وہ جو کام جو کہ وہ رابعہ کرنا چاہتی تھی وہ سب کچھ اب اس کے فٹ سٹیپ پہ تھا، اس سب کے باوجود جو تھا نا رابعہ ڈپریشن کی طرف جا رہی تھی، اس کو انزائٹی ہونا شروع ہو گئی تھی، بار بار پہ چڑچڑاہٹ، غصہ اور دوسروں کے اوپر چیخنا چلانا، یہ سب کچھ اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا تھا۔ پھر جی رابعہ جو تھی نا اس کا یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ دوستی جو تھی نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی۔ لڑکیوں کے ساتھ تو چلو دوستی کسی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن رابعہ جو تھی نا وہاں پہ یونیورسٹی میں، اور اسپیشلی یہاں پہ اکیلے آ کے لندن کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اس کی جو تھی نا لڑکوں کے ساتھ بھی دوستی ڈیولپ ہو گئی، اور رابعہ نے جو تھا نا یہاں کے ایک گورے کے ساتھ اس کی اچھی خاصی فرینڈشپ ڈیولپ ہو چکی تھی۔ اتنی ایک اچھی فرینڈشپ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور اسائنمنٹس کرتے اور یونیورسٹی آتے جاتے، ہر وقت ہر کام میں جو تھا نا اس گورے کے ساتھ اس کی فرینڈشپ تھی، اس سے بات چیت کرنا، اس سے مشورے لینا اور اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنا، یہ سب کچھ وہ اس کرس کے ساتھ کر رہی تھی۔ کرس کے ساتھ رابعہ کی دوستی جو تھی نا اس کے لیے بہت ہی ایک آپ کہہ لیں خوشگوار ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ثابت ہوئی، کیونکہ وہ یہاں پہ اکیلی تھی، ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی، اور اچھی خاصی یہاں پہ اس کی اب فرینڈشپ کرس کے ساتھ ڈیولپ ہو چکی تھی۔ اور ایک آپ کہہ لیں کہ بھی جیسے چونکہ منصور جو تھا نا وہ رابعہ کو شروع سے اتنا پسند نہیں تھا، صرف اسے یہاں پہ آنے کے لیے ایک پوائنٹ چاہیے تھا، ایک سہارا اور ایک آسرا چاہیے تھا، جو کہ اس کو منصور کی شکل میں ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ شادی پہ آمادہ بھی ہو گئی۔ اور پھر جب وہ یہاں پہ آ گئی اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو دنیا ہی اور ہے، اور یہاں کے رہن سہن چال ڈھال ہی اور ہے، اور اس کا اپنا جو ڈریم تھا نا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، وہ اب پورا ہو رہا تھا۔ تو ایسے میں کرس کے ساتھ دوستی جو تھی نا اس کے لیے بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے سپنے کو جی رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی جو فرینڈشپ تھی نا ایک ایسے شخص کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی تھی جو کہ آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے خیال میں اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر رہا تھا، یعنی کہ دونوں کے خیالات ملتے تھے، دونوں پڑھے لکھے تھے، ہائر ایجوکیشن لے رہے تھے، اور رابعہ کو اب مزید یعنی کہ یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں پہ فار ایور یو کے میں رہے، اور اس کے لیے جو تھا نا اس کو یہاں پہ اپنا سٹیٹس اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ تو کرس کے ساتھ شادی سے بہتر آپشن اور کیا ہو سکتی تھی، اس لیے رابعہ نے جو تھا نا اس کو مزید ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا کہ میں اگر اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لوں، یعنی کہ منصور سے میں ڈائیورس لے کے تو یہاں پہ کرس کے ساتھ شادی کر لوں، تو یہ میرے لیے یعنی کہ یہاں پہ رہنے کے لیے ایک اچھا خاصا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی جو تھا نا وہ کرس کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو چکی تھی، اور کہہ لیں کہ بھی وہ سمجھتی تھی کہ بھی میری اور کرس کی دوستی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہماری فل انڈرسٹینڈنگ ہو، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ شاید میرا یہاں پہ یو کے آنے کا اسی لیے مقصد تھا، میں یہی چاہتی تھی کیونکہ مجھے یہاں پہ آ کے کرس سے ملنا تھا۔ اب جی جو میں نے اگزامپل آپ کو شروع میں دی کہ اندھے کو جب دو آنکھیں ملتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو توڑتا ہے جو کہ مشکل وقت میں یا آڑے وقت میں اس کے ساتھ اس کا ساتھ نبھاتی ہے،
وہی کچھ جو تھا نا رابعہ نے بھی کیا کہ جیسے ہی اس کا سہانا سپنا یعنی کہ یہاں پہ UK میں آنے کا ڈریم جو تھا وہ کم ٹرو ہو گیا. اس نے یہاں پہ آ کے اپنی ڈگری بھی سٹارٹ کر لی. ڈگری کے جو پیسے تھے وہ بھی منصور نے دے دیے. یہاں پہ آنے کا خرچہ جو تھا وہ بھی منصور اٹھا رہا تھا, اور یہاں پہ رہنے کے خرچے جو تھا وہ بھی منصور ہی اٹھا رہا تھا. لیکن اب اس کو مزید یہ تھا کہ بھی رابعہ یہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں پہ فلی فلیج طور پہ رہے, ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا چاہتی تھی. تو اس لیے اس نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب بہت جلد جو ہے نا وہ منصور سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی. بظاہر طور پہ دیکھنے کو رابعہ کو یہی لگ رہا تھا کہ کرس جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ فیئر ہے, نہ اس کی کسی اور کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا کبھی کسی کے ساتھ کوئی بھی افیئر وغیرہ چلا ہے. لیکن یہ سارے ایک کہہ لیں کہ فام خیالی ہوتی ہے. جتنے بھی گورے اور گوریاں ہوتے ہیں ان کے ایکسٹرا افیئرز بھی ہوتے ہیں, اور ان کے لیے دوسروں کے ساتھ یعنی کہ لڑکا لڑکی کی جو فرینڈ شپ ہے نا از اے ویری کہہ لیں معمولی سی ایک تھنگ ہے, بہت ہی معمولی سی ایک بات ہے. ان کے لیے کسی اور کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا, کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں رہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ ایک دوسرے کے لیے چیٹنگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں. خیر جی, رابعہ چونکہ ہواؤں میں تھی اور آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی دنیا میں وہ گھوم رہی تھی جس کا کہ سر سے لے کے پاؤں تک کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب چونکہ رابعہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ وہ منصور سے ڈائیورس لے گی اور کرس کے ساتھ شادی کرے گی, اس لیے اس نے جو منصور کا اور اپنے بچوں کا ویزا لگا ہوا تھا نا وہ اس نے ایمبیسی میں ای میل کر کے وہ ویزا کینسل کروا دیا. چونکہ مین جو اپلیکنٹ تھی وہ رابعہ تھی اور اسی کے بیس کے اوپر منصور اور بچوں کا ویزا لگا تھا, تو اس وجہ سے رابعہ نے وہ ویزا جو تھا نا یعنی کہ مین اپلیکنٹ اگر کہہ دے کہ بھی میں نہیں چاہتا یا میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے یا میرا اب ڈائیورس ہو چکی ہے نا, تو اس طرح سے ویزا کینسل ہو جاتا ہے. خیر جی, رابعہ نے ایمبیسی میں ای میل کی اور اس طرح سے جو تھا نا اس نے منصور کا ویزا کینسل کروا دیا. منصور اب اس ملک میں یعنی کہ UK میں مزید نہیں آ سکتا تھا. اور اس کے بعد جو تھا نا رابعہ نے یہ کیا کہ اس نے منصور سے طلاق کا مطالبہ کر دیا. منصور نے اس کے کافی ترلے منتیں کیے, بہت زیادہ اس نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے, ہمارے درمیان تو کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی, نہ کوئی اختلافات تھے اور نہ ہی کوئی ایسی پرابلم تھی. یہاں سے پاکستان سے تم ہنسی خوشی گئی ہو لیکن وہاں پہ جا کے کچھ عرصے کے بعد اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا ہے. خیر جی, رابعہ نے چونکہ سوچ لیا تھا, اس نے فیصلہ کر لیا تھا, اس نے نہ ماں باپ کی سنی, چونکہ اس نے شادی کرتے وقت بھی ماں باپ کی بالکل بھی نہیں سنی تھی, ان کو کنسیڈر نہیں کیا تھا, اپنا فیصلہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا تھا. تو اب طلاق کے مسئلے میں وہ کیسے اپنے پیرنٹس کی سن سکتی تھی. آخر کار جی کرنا کیا ہوا کہ رابعہ نے منصور سے ڈائیورس لے لی, اور کچھ عرصے کے بعد جب یہ سارا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا, اس کی عدت بھی کمپلیٹ ہو گئی, اور نہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں پہ اگر وہ بچوں کو بلواتی اور ان کو اپنے ساتھ رکھتی تو آف کورس خرچے جو تھے وہ زیادہ ہو جانے تھے. تو اس نے اسلامی طریقہ اپناتے ہوئے کیا کہا کہ چونکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لیے بچے جو ہیں وہ باپ کے ساتھ ہی رہیں گے. اور یہاں پہ تو اس کا ارادہ اور تھا نا, کیونکہ وہ یہاں پہ مزید جو تھی وہ دوسری شادی کرس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی. خیر جی, جب یہ سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے اور اس کی عدت بھی کمپلیٹ ہو گئی, اس کے بعد رابعہ نے کرس کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ میں اب اس فرینڈ شپ کو مزید آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں جو ہیں نا وہ میرج کر لیں. اور پھر اس طرح سے اس کا مین جو مقصد اور ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ میں گورے کے ساتھ شادی کروں گی اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا مجھے یہاں کا انڈیفینیٹ مل جائے گا اور میرا یہاں کا پاسپورٹ بھی ہو جائے گا. لیکن جی پھر گورے تو گورے ہوتے ہیں, آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. کرس کو جب اس نے بہت زیادہ انفورس کرنا شروع کر دیا کہ بھی میرے ساتھ شادی کرو میرے ساتھ شادی کرو, تو اس نے سیدھے طور پہ جو تھا نا رابعہ کو جھنڈی کروا دی, یہ کہتے ہوئے کہ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں کہ میں اس طرح کے کسی بھی ریلیشن میں اپنے آپ کو بانڈ کر سکوں. اگر تمہیں میرے ساتھ فرینڈ شپ رکھنی ہے تو ایسے ہی اس کو کیری کرو, اور اگر نہیں رکھنی ہے تو میں تمہارے ساتھ ابھی ویڈنگ نہیں کر سکتا ہوں. اور اس طرح سے رابعہ جو تھی نا وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئی. جو انسان کرتا ہے نا اس کا نتیجہ اس کو لازمی طور پہ بھگتنا پڑتا ہے. اس نے منصور کو دھوکہ دیا تھا اور وہی دھوکہ اس کے سامنے بھی آ گیا کہ کرس نے اس کے ساتھ مزید جو تھا نہ تو ریلیشن رکھا اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کی. اب جی رابعہ یہاں پہ آ کے نا UK میں بہت ہی زیادہ کریٹیکل سچویشن میں پھنس چکی تھی, کیونکہ جو منصور اس نے ایک
ٹارگٹ کے طور پہ یا ایک سہارے کے طور پہ ایک بندہ استعمال کیا تھا نا، کہ وہ اس سے پیسہ بھی لے رہی تھی اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے یہاں پہ یو کے میں بھی آ گئی تھی۔ کرس کے جھنڈی کروانے کے بعد کیا ہوا کہ بھی وہ سہارا اس سے چونکہ چھن چکا تھا اور اس کو کوئی فائنینشیل سپورٹ جو تھی نا وہ پاکستان سے نہیں آ رہی تھی، تو اس کو یہاں پہ دن رات اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی، ڈبل اس کو شفٹس لگانی پڑی، کیونکہ یہاں پہ جو بھی بندہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتا ہے وہ 20 آور سے زیادہ کام نہیں کر سکتا آفیشلی۔ جو آفیشیل کام کرنا تھا وہ تو کرنا ہی کرنا تھا، اس کے علاوہ اس کو بلیک میں بھی جا کے کام کرنا پڑا۔ بہت سارا کام لوگ کرواتے ہیں اور پیسے بھی تھوڑے سے دیتے ہیں۔ بہت برا ٹائم جو تھا نا وہ رابعہ کے اوپر اب سٹارٹ ہو چکا تھا، اس کو ڈبل کام کرنا پڑ رہا تھا اور یونیورسٹی کی فیس بھی دینی تھی، یہاں پہ رہنے کے خرچے بھی پورے کرنے تھے، گھر کا رینٹ بھی دینا تھا اور کھانے پینے کا خرچہ بھی پورا کرنا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، اور وہ یہاں پہ ایسی سچویشن میں پھنس چکی تھی کہ وہ نہ اب زندہ رہنے کے قابل رہی تھی اور نہ ہی وہ مرنے کے قابل رہی تھی، چونکہ اس کو ڈپریشن شروع سے ہی یہاں پہ اس کنٹری میں آ کے ہونا شروع ہو گیا تھا اور انزائٹی بھی ہو رہی تھی، تو اب یہ سب کچھ جو تھا نا اپنی پیک لیول پہ پہنچ چکا تھا۔ ایک طرف بچے اور شوہر جو تھے ان کو وہ چھوڑ چکی تھی، اور دوسری طرف کرس اس کو چھوڑ چکا تھا، اور تیسری طرف یہ تھا کہ اس کو یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے نا سروائیول کی جنگ خود سے لڑنی پڑ رہی تھی۔ یہ سب مل ملا کے جو تھا نا اس کے ڈپریشن یعنی کہ ڈیپ ڈپریشن کا باعث بن چکا تھا۔ ماں باپ نے رابعہ کی اس حرکت کے اوپر، غیر اخلاقی حرکت کے اوپر، اس کے ساتھ بالکل ہی قطع تعلق کر دیا تھا اور اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں چونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، نہ تو اس کی پڑھائی یعنی کہ پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ یہاں پہ ڈیپ ڈپریشن کی وجہ سے مینٹلی سک ہو چکی تھی۔ چونکہ ان سارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کا یہاں پہ رہنا اور سروائیو کرنا مشکل ہو چکا تھا، تو اس کو جو تھا نا وہ پاکستان جانا پڑا، لیکن وہاں پہ بھی جو تھا نا اس کے پیرنٹس نے پہلے تو انکار کر دیا کہ ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھیں گے کیونکہ تم نے کوئی اچھا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام نہیں دیا ہے، لیکن پھر بعد میں ماں باپ نے دیکھا کہ وہ تو بیمار ہو چکی ہے، نہ وہ زندہ میں شمار ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ مرتے ہوئے لوگوں میں شمار ہو رہی ہے، تو خیر جی اس کے والدین نے پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ انجام ہوا جی رابعہ کا، چونکہ وہ سیلفش ہو چکی تھی اور اس نے سیلفشنس میں اپنا گھر اپنے ہی ہاتھوں برباد کر لیا تھا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ سیلفش ہوتے ہیں اور اپنی خود غرضی میں اپنے دوسروں کے ساتھ جو ہے نا اتنا برا سلوک کر دیتے ہیں کہ وہ بس دوسروں کو ایز اے ٹیشو پیپر کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو اٹھا کے اپنی زندگی میں سے باہر نکال دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں نے اس بارے میں ضرور مجھے آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جی میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔